رکھی تیرے قدموں میں اللہ نے جنت، رکھی تیرے قدموں میں اللہ نے جنت، تیری خدمت سے ملے رب کی رحمت۔ رکھی اللہ نے تیرے قدموں میں جنت، تیری خدمتوں سے ملے رب کی رحمت۔ یہ حقیقت ہے، جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ لوگ مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ بات ایک عام انسان کی نہیں، بلکہ یہ باتیں ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں کی خدمت کرنا، یہ کسی عام انسان سے نہیں بلکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور صحابہ اکرام نے بھی نبی کے فرمان کو مانتے ہوئے اپنے والدین کی بڑی خدمتیں کی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جس ماں باپ کی بدولت آج اولاد ترقی یافتہ ہوتی ہے، اگر اسی ماں باپ کو بھلا دے تو اس سے بڑا غدار کون ہو سکتا ہے؟ وفادار اولاد تو وہی ہوتی ہے، وفادار کے لسٹ میں اسی کا نام ہوتا ہے جو اپنی ماں کا وفادار ہوتا، اپنے باپ کا وفادار ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، صحابی رسول تھے، ان کو بڑی اپنی والدہ سے محبت تھی، اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ماں کی عمر کافی گزر گئی تھی، 100 سال سے زائد ہو گئی تھی، اور جو 100 سال سے زائد جس کی عمر ہو جائے وہ بستر پر ہی تو لیٹ جاتا، اس کو چلنے کی قوت کب رہتی ہے؟ وہ بوڑھی ماں بستر پر لیٹی رہتی تھی، صحابی ان کی اتنی خدمت کیا کرتے تھے، اتنی خدمت کرتے تھے، اگر اس خدمت کا ایک حصہ بھی اگر ہم لوگ کریں تو اللہ اس حصے کے بدلے میں مال و دولت تو نوازے گا، جنت بھی عطا فرما دے گا۔ وہ صحابی رسول اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتے تھے، اب غریب تھے، امیر نہیں تھے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے ماں کی خدمت کروں تو اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ بہت سے میں نے نوجوانوں کو کہتے سنا، اگر ماں کی دیکھ بھال کروں گا تو مزدوری کون کرے گا؟ اگر ماں کی سیوا کرتا رہوں گا تو اپنے اہل و اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالوں گا؟ یہ ہماری تمہاری سوچ فاسدہ ہے، یہ غلط خیالات ہمارے تمہارے ذہن میں آتے ہیں۔ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ، رزاق میرا مولا ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ ایک صحابی جو اپنی والدہ کی، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، عمر اس کی کافی گزر چکی تھی، کافی عمر ہو چکی تھی، 100 سال سے زائد عمر ہو گئی تھی، بستر پر لیٹی رہتی تھی، لیکن وہ صحابی اپنے گھر سے مالدار نہیں بلکہ بہت زیادہ غریب تھے، مزدور تھے، مزدوری کر کے اپنی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے، مزدوری کر کے اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، اتنے غریب صحابی تھے وہ۔ شام کو جب مزدوری کر کے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی والدہ سے ملاقات کرتے، اس کے بعد کھانا بناتے، کھانا بنانے کے بعد سب سے پہلے کھانا اپنی ماں کو کھلاتے، اس کے بعد خود کھاتے، اپنے ہاتھوں سے روٹی کے نوالے بنا بنا کر اپنی ماں کے منہ میں رکھتے، کھلا کے کھانے کے بعد جب ماں کو کھانا کھلا دیتے، ماں کھانا کھانے سے فارغ ہو جاتی، فارغ ہونے کے بعد جب ماں بستر پر لیٹ کر سو جاتی، اس کے بعد وہ صحابی کھانا کھاتے اور اللہ سے اپنی ماں کی عمر درازی کی دعا فرماتے۔ اور ادھر رات کے تقریباً 2 بجے آنکھ بھی کھل جاتی، کیونکہ مزدور تھے، بہت سارا کام گھر کا کرنا رہتا تھا، تنہا تھے، بیوی بچے نہیں تھے۔ 2 بجے تقریباً رات کو آنکھ کھل جاتی، آنکھ کھلنے کے بعد پھر ماں کے پیروں کو دباتے اور کھانا ناشتہ تیار کرتے، جب تک فجر کا ٹائم ہو جاتا نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی ماں کو اٹھاتے، ان کو ناشتہ پانی کراتے، پھر صبح مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ مزدوری جانے سے پہلے اپنی ماں سے دعائیں لیا کرتے تھے، اپنی ماں کے پاس بیٹھتے تھے، ماں سے باتیں کرتے تھے، ماں کو ہنسانے کی باتیں کرتے تھے، ماں کو خوش کر کے ماں کی دعائیں لے کر مزدوری کرنے کے لیے وہ صحابی چلے جاتے۔
آج ہم لوگ گھر سے نکلتے تو ماں کو خوش کر کے نہیں نکلتے، ماں کا دل توڑ کر نکلتے ہیں۔ آج اکثر نوجوان اپنے گھر سے جب نکلتا ہے تو ماں باپ کو خوش کر کے نہیں نکلتا، بلکہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے نکلتا ہے، غصے کی حالت میں نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، جس نے محبت کی نظر سے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ دیکھا تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ایک حج مقبول کے برابر دیتا ہے۔ جس نے اپنی ماں کو ایک نظر اگر محبت سے دیکھا تو حج مقبول کا ثواب کا وہ حقدار ہوتا ہے، اور جو دن میں 70 بار دیکھتا ہوگا، جو دن میں 100 بار دیکھتا تو اس کو کتنا ثواب پاتا ہوگا۔ وہ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں سے واقفت رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ان کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کو خوب جانتے تھے، کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثواب بتایا ہے، ماں کی خدمت کرنے کا نتیجہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے، ساری باتیں جانتے تھے۔ جب گھر سے نکلتے تو ماں کو خوش کر کے نکلتے تھے۔ آج ہم لوگ گھر سے نکلتے تو ماں باپ کو خوش کر کے نہیں نکلتے، بلکہ ماں باپ کو ناراض کر کے نکلتے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، اگر ماں باپ کو ناراض کر کے نکلتے ہیں اور راستے میں اگر انتقال ہو گیا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ماں کا دل توڑ کر نکلے، باپ کا دل دکھا کر نکلے، اور راستے میں جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو کیا سمجھتے ہو کہ جنت تمہیں ملے گی؟ جنت تو جنت کی بو بھی تمہیں نہیں مل پائے گی۔ اور یاد رکھو ایک بات اور، اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے نکلتی ضرور ہے، لیکن اولاد کے پیچھے ماں باپ دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ہمارے بچہ پردیس جا رہا ہے، کسی کام سے جا رہا ہے، اس کے کام میں بھی برکت دے، اس کی عمر میں بھی برکت دے۔ دنیا میں اگر واحد کوئی اتنا بڑا کوئی وفادار دنیاوی اعتبار سے ہے، دنیا میں اگر کوئی حقیقی تمہارا ہمدرد ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہیں حقانیت اور سچائیت کی بات بتائے گا، کوئی تمہاری حقیقی رہنمائی کرے گا، سیدھی راہ پر تمہیں لے جانا چاہے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف تمہارا باپ ہوگا، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابی مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، صبح شام کو آتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ماں کے پیروں کو دابتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پھر خود کھاتے ہیں اور ماں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ماں صحابی کے لیے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی، دونوں سو جاتے ہیں، پھر صبح جلدی اٹھتے ہیں، پھر کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ خدمت کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا تھا، ماں کی تو عمر کافی ہو چکی تھی۔ وہ صحابی اتنی ماں سے محبت کرتے تھے، جب مزدوری کر کے واپس آتے تھے سب سے پہلے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اپنے ماں کو چہرہ دیکھ کر گھر سے باہر قدم نکالتے تھے۔ وہ صحابی جو اپنی ماں کے چہرے کو دیکھے بغیر گھر سے قدم نہ نکالے، وہ صحابی جو اپنے ماں کے چہرے کے بغیر راتوں کو نیند نہ آئے، وہ صحابی اپنے ماں کو کھانا کھلانے سے پہلے کھانا نہ کھائے، جس دن اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے تو اس دن اس صحابی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جس اولاد کے سینے میں اپنے ماں باپ سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ ماں کے چہرے کے بغیر دیکھے، ماں کے پیروں کو بغیر دابے، ماں کے پیشانی کو بغیر چومے، ماں کی خدمت کے بغیر کیے کسی کام کو انجام نہ دیتا ہو، وہ ماں جب دنیا سے چلی جائے تو اس اولاد کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اس کے گھر میں ایک ماتم غدا بن جاتا، اس کے گھر میں اس سے بڑی قیامت اور کیا ہو سکتی ہے۔ صحابی کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا۔ صحابی کی ماں دنیا سے چلی گئی، دنیا سے فوت ہو گئی، مر گئی۔ مرنے کے بعد صحابی کو اتنا دکھ ہوا، بہت بڑا غم ہوا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میری ماں کس وقت رات کے کون سے حصے میں انتقال کر گئی۔ کھانا بنا کر تیار کیا، ماں کے پاس لے کر آئے کہ ماں کھانا کھا۔ ماں کو اٹھایا، اٹھا کر سر اپنے جانوں پر رکھا، اپنی زانگوں پر رکھا اور کہا ماں لقمہ لیا، کہا ماں منہ کھول، کھانا تیرا بیٹا لے کر تیار کھڑا ہے، کھانا کھا لے۔ بار بار کہہ رہا کہ ماں منہ کھول، کھانا کھا لے، مگر کھائے تو وہ جس کی بدن میں جان ہو۔ ماں کی تو روح پرواز کر چکی، وہ تو مر چکی تھی۔ صحابی کو اس بات کی فکر نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری ماں کی روح نکل چکی ہے۔
वो हाथ में निवाला लिए और मुंह के पास करे, माँ मुंह खोल और ये निवाला खाने का खा ले, तेरा बेटा तुझे खाना खिला रहा है। कई मर्तबा कहा तो साहबी को शक हुआ, मेरी माँ मुंह क्यों नहीं खोल रही, बार बार कहा माँ क्यों नहीं मुंह खोल रही, देखा तो माँ का इंतकाल हो गया था, माँ दुनिया से जा चुकी थी, उसकी रूह परवाज हो चुकी थी। इतना देखा कि साहबी के हाथ पर ढीले पड़ गए, आंखों से आंसू जारी हो गए, आप बेसाख्ता रोने लगे, आपकी आवाज रोने की मोहल्ले में गूंजने लगी, घर से बाहर आवाज गई, पड़ोसी लोग हाजिर हो गए और कहा क्या बात हुई। रो रो के साहबी ने कहा कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। इतना कहा तो तमाम साहबी का ये हाल देखकर मोहल्ले के लोगों ने आपको दिलासा दिया, समझाया कि देख दुनिया में हर किसी को मरना, ऐसा कोई नहीं जो आया है और उसे इसे जाना ना पड़े। अरे तुम्हारी माँ क्या मरी, हम सबकी माँ दुनिया से छोड़कर चली गई। आज तुम्हारी माँ मरी तो कई साल पहले, हमारी माँ तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। आज तुम जिंदा हो, एक दिन तुम्हें भी मरना पड़ेगा, हमें भी मरना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे दुनिया छोड़ना ना पड़े, और जब छोड़ना ही पड़े तो उस बात का रोने से क्या फायदा है। तो साहबी कहते हैं मेरी माँ मैं बहुत मोहब्बत करता था, तो लोगों ने कहा मैं भी अपनी माँ से मोहब्बत करता था, माँ चली गई तो क्या किया जाए, कोई बात नहीं सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त चाहता अपने बंदे को अपने पास बुला लेता है। तुम्हारी माँ तो नेक परहेजगार मुत्तकिया थी, वो तो जन्नत की हकदार है, तुम रोते क्यों हो, तुमने तो अपनी माँ की खूब खिदमतें की हैं और तुम अपनी माँ की खिदमत के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत भी अता फरमाएगा, तुम क्यों रोते हो। मुसलमानों वाकया बड़ा है, बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर में बताता हूँ। जनाजा तैयार किया गया, जनाजा लेकर जब घर से निकले, एक सहाबी की माँ का जनाजा जब निकला तो सहाबी ने अपनी माँ के अंदर जनाजा अपने घर से निकलता हुआ देखा। सहाबी की माँ का जनाजा जब उसके दरवाजे से बाहर निकला तो उस सहाबी की चीख निकल गई, इतनी तेज रोने की आवाज निकली। लोगों ने समझाया क्यों पागलपंती की बातें करते हो, क्यों रोते हो, ये रोना दुरुस्त नहीं है, तुम्हारी माँ दुनिया से जा रही, ना जाने कितने सारे लोगों की माँ दुनिया से जाती, सबको मौत आनी, क्यों रोते हो। तो साहबी ने कहा ऐ मेरे भाई, मुझे दिलासा देने वाले, समझाने वाले, मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरी माँ मर गई है, आज मैं रो इसलिए रहा हूं कि आज मेरी जन्नत मुझसे दूर हो गई है, आज मेरी जन्नत मुझसे छिन गई, आज मेरी जन्नत मुझसे दूर हो गई। वो मेरी माँ जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, मैं अपने माँ के रोज कदमों को चूमा करता था, मैं रोज अपने माँ के कदमों को गौर से देखता था, यानी मैं अपनी माँ की कदमों को देखकर मैं जन्नत को चूमा करता था, जन्नत को देखा करता था। आज मेरी वो जन्नत मुझसे छिन गई है, मेरी जन्नत मुझसे जुदा हो रही, इसीलिए मैं रो पड़ा हूं। सहाबी की बातें सुनकर और लोगों की आंखें अश्कबार हो गई, लोगों की आंखों में आंसू जारी हो गए, सारे लोग रोने लगे। लेकिन मुसलमानों याद करो, ये कोई पैगाम, ये कोई वाकया सिर्फ वाहिद सहाबी के लिए नहीं है, ये तमाम हम लोगों के लिए भी है। आज इस बात से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो लोग अपनी माँ को बात बात पर गालियां देते हैं। आज उन लोगों को सबक सीखना चाहिए जिनकी माँ एक गोशे में, एक कोने में बाहर टूटी चारपाई पे पड़ी रहती है, वो प्यास की हालत में होती है, उसको कोई पानी देने वाला नहीं होता है, वो बूढ़ी माँ चौराहे पे पड़ी है, वो बूढ़ी माँ दरवाजे के कोने पे पड़ी है, जिसे पूछने वाला कोई नहीं है कि माँ तूने खाना खाया है नहीं खाया। औलादें बहुत तगड़ी तंदुरुस्त बहुत मौजूद हैं, बढ़िया कमाती हैं, अपने बच्चों को खिलाती हैं, मगर माँ से पूछने वाला नहीं कि माँ तुझे कौन सी परेशानी है, तुझे किस चीज की जरूरत है। उन नौजवानों को इस बात को याद करना चाहिए, इससे सबक लेना चाहिए कि अगर तुमने अपने माँ बाप को छोड़कर अपने बच्चों को ख्याल किया, अगर तुमने माँ बाप को छोड़कर अपने बच्चों का पेट भराया है, तुमने माँ बाप को छोड़कर अपने बच्चों को बेहतरीन लिबास से मुज़य्यन किया है, अगर तुमने अपने वालिदैन को छोड़कर अपने बच्चों को खुशहाल रखा है, तो तुम्हें उससे कोई सवाब नहीं, बल्कि तुम्हारा ये सारा काम करना अल्लाह के नजदीक गुनाह के सिवा कुछ नहीं है। और तुमने अपने माँ बाप को भी खुश रखा, अपने बच्चों की भी परवरिश अच्छी की, तो बच्चों की परवरिश करना भी एक इबादत है, तुम्हें बच्चों की परवरिश करने का भी सवाब मिलेगा और माँ की दुआओं से अल्लाह तुम्हें जन्नत नवाज देगा। अल्लाह हम सबको माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक